السلام علیکم دوستو، چینل علم کی بات میں حاضر ہوں آپ کا دوست، بلکہ آپ کا ٹیچر بھی اور دوست بھی، جی شہزادہ اطہر۔ دوستو، ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بات کی تھی ناؤن کی، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ ناؤن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ناؤن ہے، اور اس کا کوئی نام تو رکھا ہی ہوا ہے، تو وہ ناؤن ہے۔ ستارے ہیں، آپ اس کو ستارہ نہیں کہیں گے تو آپ بولیں گے کہ ہم سٹار کہہ دیں گے، تو کہہ دیں، تو ہوں گے تو وہ ناؤن ہی، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو آپ پہچانتے ہیں اور اس کا ایک نام لے لیتے ہیں اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں پہلی ویڈیو میں ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیں، چاہے فارورڈ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ وہ پہلا لیسن تھا۔ اب ہم اس ناؤن کو لے کر آگے چلتے ہیں، تو اب ہم کہیں گے پرو ناؤن۔ یاد رکھیے گا کہ ہم پارٹس آف سپیچ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ پارٹس آف سپیچ وہ چیز ہے کہ انگلش کی بیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ بھلے بعد میں پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن پارٹس آف سپیچ کے اوپر گرپ ضرور کر لیں۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹ، مڈل کے اسٹوڈنٹ اگر پارٹس آف سپیچ پہ گرپ کر لیتے ہیں نا، تو ان کے لیے آگے ایف اے میں اور دین گریجویشن میں جاتے ہیں، دین آن ورڈ، ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر بڑے بڑے تھیسس لکھنے پڑیں اور گرامر میں بھول چوک ہو جائے تو پھر وہ اس ایج میں تو شرمندگی ہوتی ہے نا۔ تو پارٹس آف سپیچ کو آپ نا ضرور لرن کریں۔ تو پارٹس آف سپیچ میں ہمارا پہلا پارٹ جو تھا، ہم نے پہلی جو بات کی تھی وہ ہم نے کی تھی ناؤن پہ۔ سیکنڈلی اب ہم بات کر رہے ہیں پروناؤن۔ ناؤن، پروناؤن یاد رکھیے گا۔ ویسے آپ اپنے بچوں کو بھی پاس بٹھا لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ جی، ناؤن، پروناؤن۔ اچھا، یہ پروناؤن کیا ہوتا ہے جی؟ کئی لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، ڈیفینیشن تو وہ یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اب یاد رکھیے گا کہ پرو یوز ہوتا ہے فار کے معنوں میں، ایف او آر، فار کے لیے، فار دس، فار دیٹ، فار می، فار یو، آپ کے لیے، میرے لیے، فار ہم، اس کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ناؤن کے لیے، فار ناؤن مین پرو ناؤن۔ اب کیسے؟ اب میں نے ایک ناؤن کی بات کرنی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بلی ہے۔ اب میں نے آپ کو اس بلی کی کچھ باتیں بتانی ہیں، تو میں کیا اس طرح بتاتا ہوں؟ اچھا لگے گا یہ؟ آپ ذرا خود ہی سوچئے گا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بلی ہے، بلی جو ہے وہ کالے رنگ کی ہے، بلی کی دم بھی لمبی ہے، بلی جو ہے وہ دودھ پیتی ہے، بلی کو جب میں بلاؤں وہ میرے پاس آ جاتی ہے، بلی میری پالتو ہے، بلی جو ہے وہ گوشت بھی کھاتی ہے۔ It looks awkward. It looks awkward, definitely. Repeatedly I am talking about بلی 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 بلی. That's not fair. اب دیکھیں لینگویج کی خوبصورتی۔ میرے پاس ایک بلی ہے، وہ کالے رنگ کی ہے، وہ دودھ پیتی ہے، وہ گوشت بھی کھاتی ہے۔ میں اسے جب بلاتا ہوں وہ میرے پاس آ جاتی ہے۔ کلیئر؟ اب بلی کا ورڈ میں نے ایک ہی دفعہ سٹارٹ کیا تھا، وہ ایز اے ناؤن۔ اب جب میں نے اس ناؤن کے لیے بات کرنی تھی تو میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا وہ۔ I have a cat. She is of black color. She drinks milk. She is my pet. اب یہ جو میں she یوز کر رہا ہوں، this is pronoun. وہ بلی، وہ دودھ پیتی ہے، وہ کالے رنگ کی ہے۔ کون؟ بلی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب جو لفظ میں نے وہ استعمال کیا وہ میں نے بلی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو دس ورڈ وہ is used for بلی۔ What is بلی؟ بلی is a noun. So I am using this word وہ for noun. So it is called pronoun. مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کلیئر؟ pronoun mean the word we use for noun.
میرا خیال ہے اس کو اتنا رہنے دیتے ہیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس میں کویشچن کریں. I will be there to reply you. اوکے. اچھا اب پارٹس آف اسپیچ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. ہم نے پہلی ویڈیو میں صرف ناؤن پر ہی ڈسکشن کی تھی. وہ کچھ ایکسٹرا اس پہ گفتگو بھی ہو گئی تھی, لیکن وہ ایکسٹرا گفتگو صرف اسی لیے ہوئی تھی کہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے, کنفیوژن نہیں لینی ہے. اس کو ویری لائٹ موڈ میں آپ نے سیکھنا ہے, ویری لائٹ موڈ میں. تو ناؤن کو ہم نے کیا, اس کے بعد اب ہم نے پروناؤن کو کر لیا. ٹھیک ہے, پارٹس آف اسپیچ میں ہمارے 2 ہو گئے. یاد رکھیے کہ تیسرے کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے ورب. ورب کو ہم اردو میں کہیں گے فعل. فے, عین اور لام. فعل کیا ہوتے ہیں؟ کام. سو ورب کام. آج کی جو ماڈرن انگلش اب جو آ رہی ہے اس میں ورب کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے ایکشن ورڈ, یعنی کہ ایسا لفظ جس پہ ہمارا ایکشن جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. مثلا ایک ایکشن میں ریپلے بھی ہوتا ہے. موومنٹ, کام وہ ورب ہے. مثلا جانا, کھانا, بیٹھنا, اٹھنا, دس از ورب. آ جائیے انگلش میں, ٹو پلے, ٹو رائٹ, ٹو واک, ٹو سٹ. اچھا اس کو آپ جو سمجھیں کہ جانا, بیٹھنا, یہ تمام جو ہیں یہ ایکشن ورڈز ہیں, یہ ورب ہیں. یعنی کہ وہ کام جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا تھا, جو ہوگا, وہ کام جو ہے وہ ورب میں آتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ بچوں کو ضرور بٹھائیں اور ان سے یہ رپیٹ کروائیں آپ دوبارہ سے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پارٹس آف اسپیچ کیے ہیں. پارٹس آف اسپیچ میں ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ ناؤن, دین پروناؤن, دین ورب. ورب کے بعد اب ہم ورب کا بھائی کہہ لیں آپ اس کو, ایڈورب. ایڈورب جو ہوتا ہے نا, ایڈورب اور ورب میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ آپس میں ان کا ساتھ ہے کہ ورب جو ہے اس کو کوالیفائی کرتا ہے, ایڈورب کہلاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو پراپرٹی ہے, ورب کی پراپرٹی, اس کو بیان کرتا ہے ایڈورب. مثلاً قاسم نے عمران کو تھپڑ مارا. ٹھیک ہے, مارا. یہ مارنا تو ہو گیا ورب, اور تھپڑ ہے یہ ناؤن ہے, یاد رکھیے گا. اور میں بتاؤں گا کہ قاسم کون ہے گرامر کے نقطہ نگاہ سے. تو اس کو تھپڑ مارا. اب وہ زور سے مارا کہ ہلکا مارا کہ بس درمیانہ سا مارا. تو اگر اس نے زور سے مارا تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے, کم مارا تو ہلکی ہے, ورنہ درمیانی ہے. تو یہ جو پراپرٹی ہے اس کی, یہ کہلائے گی ایڈورب. مثلاً ہاں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہی رنس, وہ بھاگتے, ہی رنس فاسٹ, وہ تیز بھاگتا ہے. یا وہ تیز بھاگتا ہے, یا وہ آہستہ بھاگتا ہے, یا وہ نارمل بھاگتا ہے. تو وہ جو اس کا بتانا ہے نا کہ یہ کس انداز سے بھاگتا ہے, وہ بیسیکلی کہلاتا ہے ایڈورب. کلیئر؟ چلیں ایک دو ایگزامپلس ہم اور لے لیتے ہیں. شی سنگس ویل, وہ اچھا گاتی ہے. تو سنگس تو ہو گیا ورب, ویل جو ہے وہ ایڈورب. شی سنگس سویٹلی, وہ میٹھا گاتی ہے. تو سویٹلی جو ہے یہ ہو گیا ایڈورب, اور سنگس جو ہے یہ ہو گیا ورب. اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہی اسپیکس سافٹلی, وہ بولتا ہے
انتہائی نرم انداز میں. تو اسپیک جو ہے یہ ورب ہو گیا اور سافٹلی جو ہے یہ ہو گیا ایڈورب. اب آئیے ہم ذرا ریپیٹ کرتے ہیں. ہم پارٹس آف اسپیچ کر رہے ہیں, یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم پارٹس آف اسپیچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, ناؤن, اس کے بعد پروناؤن, پھر ورب اور پھر ایڈورب. یہ پارٹس آف اسپیچ ابھی ہم تھوڑے سے اور کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ سینٹنس کو انالائز کرنا سیکھ جائیں گے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹنس کو انالائز کیسے کرنا ہے. وہ تھوڑی سی پریکٹس میں آپ کے ساتھ کروں گا. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کی پریکٹس کروا دوں گا. تو جب آپ سینٹنس کو انالائز کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کے لیے فردر آگے چلنا آسان ہو جائے گا. لیکن بیس کو آپ نے نہیں چھوڑنا, بیسکس نہیں چھوڑنی, بالکل نہیں چھوڑنی. اگر آپ نے بیسکس چھوڑ دی اور آپ نے کہا جی کہ نہیں میں جمپ کروں ڈائریکٹ, میں اوپر جا کے تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھ لوں اور میں ایکٹیو پیسو وائز سیکھ لوں, تو وہ رٹالائزیشن تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ چلی جاتی ہے, لیکن اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی اور کنفیوژن رہتی ہے. اگر آپ سٹارٹ سے چلیں گے فرام دا ویری بگننگ تو آپ کی یہ کنفیوژن جون سی ہے نا وہ آپ کو نہیں ہوگی. ہاں مشکل کوئی پیش آ سکتی ہے, آپ کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں, سینئر سے پوچھ سکتے ہیں, ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس چیز کا تو مجھے پتہ ہے لیکن یہ یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تو وہ آپ کو سمجھائیں گے ٹیچر آپ کے, تو آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے گا. ابھی بھی آپ نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے, اب اپنی گرامر کی بکس کو ذرا نکالیے اور دیکھیے کہ وہ ان کو کیسے کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں, تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے 4 پارٹس کر لیے ہیں. اب ہم جاتے ہیں ایک اور پارٹ کی طرف, اور وہ ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو سبجیکٹ ہی ہوتا ہے, اس کو مضمون بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سبجیکٹ رکھا ہے, ہم نے وہ سبجیکٹ رکھا ہے, لیکن گرامر کے نقطہ نگاہ سے سبجیکٹ کہتے ہیں اس کو جو کام کرتا ہے. وہ جاندار بھی ہو سکتا ہے, تو روبوٹ بھی کام کرتے ہیں, روبوٹ بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھانا تو ایک کام ہو گیا, وہ ورب ہو گیا, تو وہ سبجیکٹ ہے. ہی, شی, دے, وی, یہ تمام سبجیکٹ کے زمرے میں آتے ہیں. ہی از پلئنگ ہاکی, ہی از پلئنگ ہاکی, ہی سبجیکٹ ہے. My mother is cooking food. مدر سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. اور اب سبجیکٹ کے بالکل ساتھ, جیسے ورب کے بالکل ساتھ ایڈورب ہوتا ہے, اسی طرح سبجیکٹ کے بالکل ساتھ آبجیکٹ ہوتا ہے. بالکل ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے, یہ میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ آپ اس کے پیئرز بناتے چلے جائیں نا. جیسے ناؤن کے ساتھ آپ نے پروناؤن کا پیئر بنا لیا ہے, ورب کے ساتھ آپ ایڈورب کا پیئر بنا لیں, اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ کیا پیئر بنائیں گے؟ آبجیکٹ. سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. سبجیکٹ کام کرنے والا اور آبجیکٹ جو کام ہو رہا ہے وہ والا. جیسے ابھی میں نے کہا کہ مائی مدر از کوکنگ فوڈ, تو مدر سبجیکٹ ہے, کیا کام ہو رہا تھا؟ فوڈ تیار ہو رہا ہے, تو فوڈ جو ہے نا وہ آبجیکٹ ہے. ہی از رائٹنگ اے لیٹر, ہی از رائٹنگ اے لیٹر, یا عمران از رائٹنگ اے لیٹر. سو عمران از اے سبجیکٹ اینڈ لیٹر از آبجیکٹ. سو دا گارڈنر از واٹرنگ دا پلانٹ. اب مالی اگر پودوں کو پانی دے رہا ہے تو مالی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, اور پلانٹ جو ہیں وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے, ورب ایڈورب, ناؤن پروناؤن. کتنے یہ ہمارے پاس 3 پیئر بن گئے. آلموسٹ ہم نے 6 پارٹس آف اسپیچ کر لیے ہیں, اور میجر جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ہم نے کر لیے ہیں. پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا ناؤن. ناؤن کو بہت اچھے طریقے سے پچھلی ویڈیو پہ میں نے ڈسکس کیا تھا. ویڈیو ذرا لمبی تو ہو گئی تھی, لیکن وہ صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے تھا. کنفیوژن میں آپ نے نہیں رہنا کہ اس کی ڈیفینیشنیں یاد کرنی ہے اور رٹا لگا دینا, نہیں, اس کو کنسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے,
ہم نے پہلے کیا ناؤن، پھر ہم نے کیا پروناؤن، پھر ہم نے کیا ورب، پھر ہم نے کیا ایڈورب، ٹھیک ہے. پھر سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. یہ 6 جو ہیں ہم نے پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً یہ کیا بن گئے، 3 پیئرس بن گئے. اب ہم ایک 7th جو ہے پارٹس آف اسپیچ وہ بھی میں آپ کو کرواتا چلا جاؤں، وہ بھی بہت ضروری ہے. سمپل یاد رکھیے گا، ٹو بی کے ورب ہوتے ہیں، وہ ورب آف ٹو بی. ورب آف ٹو بی کیا ہوتے ہیں؟ ٹو بی کس کو کہتے ہیں؟ ٹو بی کا مطلب ہوتا ہے ہونا. اب وہ ہونا موجودہ بھی ہو سکتا ہے، ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہونا ہے وہ بھی ایک ورب ہوتا ہے. کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ ایٹ آل. بعض اوقات ٹیچر سمجھاتے ہوئے وہ اچھے الفاظ سلیکٹ نہیں کر سکتا، وہ اچھا انداز جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتا، نیچرلی ہوتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے اس سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عموماً اسٹوڈنٹ جو ان سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب کنفیوز نہ ہوں بالکل. میں اس کو تھوڑی دیر تک زیادہ رپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو کنسیپٹ اس کا کلیئر ہو جائے کہ ٹو بی کا ورب کیا ہوتا ہے. ٹو بی کا ورب یاد رکھیے گا، تو ورب آف ٹو بی سب سے پہلے از ہے، واز تھا، آر ہیں، ور تھے. کلیئر؟ تو از، آر، واز، ور، یہ تمام جو ہے بینگ بھی اسی سینس میں آتا ہے، یہ تمام ٹو بی کے ورب ہوتے ہیں. اب آپ نے یاد رکھنا ہے ٹو بی کے ورب. یہ میں اس لیے آپ کو سارے پارٹس کروا رہا ہوں کہ اگلی ویڈیو میں ہم انالیسز آف سینٹنس کریں گے. جب ہم انالیسز آف سینٹنس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک سینٹنس کے اندر جتنے بھی ورڈ یوز ہوئے ہیں یہ ورڈ کیا ہے. ہم نے سارے ورڈز کو سرکل کرنا ہے. وہ میں آپ کو میں بھی کہ میں بورڈ پہ بنا کر آپ کو دکھا دوں یا میں آپ کو سلائڈ چلا کر اس کی دکھا دوں گا. تو تمام جو ورڈ سرکل ہوئے ہوں گے اس کو پھر ہم ایرو لگائیں گے، اس کے ساتھ اوپر کر دیں گے، نیچے کر دیں گے، ٹیگنگ کریں گے اس کو کہ سب سے پہلے سرکل کریں گے کہ یہ سبجیکٹ ہے، پھر اس کو سرکل کریں گے کہ یہ ورب ہے. یہ سب کچھ میں آپ کو سکھاؤں گا. اور جو انالیسز آف سینٹنس ہے اس کی پریکٹس آپ کریں، مہینہ کریں، 2 مہینے کریں. جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کو اس پہ گرپ ہو گئی ہے تو یقین جانیے کہ فردر سٹیپس انگلش گرامر میں لینا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ٹو بی کا ورب آپ نے کر لیا ہے. میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ 7 پارٹس ہم نے کر لیے ہیں. سب سے پہلے ناؤن، دین پروناؤن، دین ورب، دین ایڈورب، اس کے بعد سبجیکٹ، آبجیکٹ اینڈ ورب آف ٹو بی. یہ لیسن ہے آج کی ویڈیو کا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ایزی لگا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کمنٹس میں لکھیں، مجھے بتائیں گے کہ جی ہمیں فلانی چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل کر لیں. تو سو آئی ایم ہیئر، انشاءاللہ آئی ول بی ہیئر ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریپیٹیڈلی. اور ڈونٹ ہیزیٹیٹ، فیل فری ٹو آسک اینی کوسچن. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس انالیسز آف سینٹنس کے ساتھ. تو اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.